है। وہ ایسا ایسا کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، اس کے بعد کیا دوبارہ ہم لوٹیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو بڑے گھاٹے کا لوٹنا ہوگا، یہ کہتے ہیں نا بڑے گھاٹے کا سودا۔ تو اگر ایسا تو ہونے والا نہیں، وہ لوگ ایسا کہتے تھے اگر ایسا ہوا تو بڑے گھاٹے کا لوٹنا ہوگا، یعنی کیونکہ ہمارے پاس کچھ تو ہے نہیں، کچھ نیکیاں نہیں ہے، کچھ نیک اعمال نہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو اگر لوٹنا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، خاسرہ، خسارے کا لوٹنا ہوگا۔ نقصان کا لوٹنا ہوگا۔ ہاں، نقصان، اس لوٹنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ استحالہ، جیسے ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس اسلوب میں چیز بتائی جا رہی، کہہ رہے ہیں وہ لوگ، یقولون سے اس کا تعلق، یقولون انا لمردودون فی الحافرۃ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا ہم پہلی زندگی میں لوٹائے جائیں گے؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو پہلی زندگی ملے گی؟ ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ کیا ہم جہنم میں لوٹائے جائیں گے؟ متعدد معنی بتائے گئے تحفہ رکھے۔ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، سڑ گل جائیں گی؟ اس میں کون کی متعدد آیتیں اس وقت بتائی گئی ہوں گی۔ قالوا، پھر کیا کہتے وہ لوگ؟ تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر ہم کو لوٹایا گیا دوبارہ، موت کے بعد دوبارہ زندگی ملی، حشر و نشر ہوا، قیامت قائم ہوئی، اذن کرۃ خاسرہ، تب، اذن تب، وہ جو ہونے والا ہے، جو ہوگا تب، کرۃ خاسرہ، کرۃ کا معنی کیا ہے؟ لوٹنا، رجعۃ کے معنی ریٹرن، لوٹنا۔ لوٹنا، دوبارہ اور اس کی تثنیہ استعمال ہوئی وہاں پر سورہ ملک میں، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، کرتین، کرتین، کرتن کی تثنیہ، وہاں جب اس آیت تسنیہ، پر رہتے ہیں تو اس کا مفرد یہاں بتاتے ہیں، ڈویل کا ٹھیک ہے؟ صیغہ۔ ہاں، اور اس مناسبت سے بتاتا ہے سورہ ملک کی تفصیل میں نے جمع کی ہے طلبہ کے لیے، شاید کچھ طالبات کو پتا ہو، تو پڑھیے آپ لوگ اس کو آسان انداز میں، اور اگر پوری سورہ ملک پڑھ لیتے تو بڑا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کا۔ کرتین، کرہ مفرد ہے، تسمیہ کیا ہے اس کی؟ کرتین، جو سورہ ملک میں استعمال ہوئی ابتدائی آیتوں میں۔ ثم ارجع البصر کرتین، نگاہ آسمان پر لوٹاؤ، بار بار لوٹاؤ، صرف 2 مرتبہ نہیں، بار بار، 13 14، جتنی مرتبہ من کہہ سکتا، جب تک تمہاری زندگی بار بار لوٹاؤ، لیکن آسمان میں بلکہ اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ کرۃ الخاسرہ، گھاٹے کا سودا، گھاٹے کا لوٹنا ہوگا، اس لوٹنے کے بعد ہم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، خاسرہ۔ یہ کرۃ الخاسرہ کون سی ترکیب ہوگی؟ نعت منوط، کرۃ الخاسرہ کون سی ترکیب ہوگی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا شیخ۔ ہاں، ترکیب کون سی؟ کرۃ خاسرہ، نعت منوط ہوگا شیخ، نعت منوط، ہاں، نعت منوط یعنی موصوف صفہ، موصوف کرۃ کیا صفت، ہوگا؟ موصوف، موصوف۔ خاسرہ صفت، کرۃ خاسرہ، یہ بڑے گھاٹے کا لوٹنا ہوگا۔ کیوں گھاٹے کا لوٹنا ہوگا؟ کیونکہ ان کے عمل میں کوئی وزن ہے ہی نہیں۔ ہاں، کچھ عمل ہے ہی نہیں، عمل ہم۔ ہے ہی نہیں، وہ تو وزن کہاں سے ہوگا؟ اور وزن قائم نہیں کریں گے، سورہ کہف کے اخیر میں فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، وزنا، کیا مفہوم ہے؟ بس ہم نہیں قائم کریں گے یوم القیامتی، قیامت کے دن ان کے اعمال میں کوئی وزن۔ ہاں، یعنی ان کے اعمال وزن کے لائق ہوں گے ہی نہیں، زیرو بیلنس پر ہوگا، اعمال جو بھی ہوں گے سب بیکار ہوں گے، رائگاں ہوں گے، برباد ہوں گے۔ حبطت اعمالهم، متعدد آیتوں میں آپ یہ تعبیر پڑھتے ہوں گے، ان کے اعمال رائگاں ہوں گے، برباد ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اصل ایمان نہیں ان کے پاس، ایمان نہیں ان کے پاس۔ فإنما هي زجرة واحدہ، پھر کیا ہوگا جس سے اب یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہوں گی؟
زجرۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، ایک چیخ ہوگی اس کی جانب۔ سورہ نبا کی آیت یوم ینفخ فی الصور پر بتایا ہوں گا تفصیل سے۔ زجرۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، یعنی زجرہ کس معنی میں؟ صیحہ کے معنی میں۔ ایک معنی زجرہ کا صیحہ کے معنی میں، چیخ۔ ان کانت ڈانٹ، الا صیحۃ واحدہ ڈانٹ فاذا بھی هم ہو جمیع لدینا محضرون، ایک چیخ ہوگی، پھر ایک اچانک سب لوگ ہمارے پاس جمع ہو جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے۔ تو زجرہ کا ایک معنی صیحہ، چیخ، زور کی آواز، یا نفخہ کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اور سورہ نبا میں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا پر بتایا ہوں گا تفصیل سے۔ طریقہ میرا یہ ہے کہ جب جس کو پڑھاتا ہوں تو جب آیت اس موضوع سے متعلق آیت پہلی مرتبہ آتی تو وہاں تھوڑی تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ تو زجرۃ واحدہ پر جہاں پر اگر اس کو نفخہ کے معنی میں لے رہے ہیں، سور پھونکنے کے معنی میں یا سور میں پھونکنے کے معنی میں، تو یوم ینفخ فی الصور پر جو باتیں بتایا تھا وہاں آپ چیک کر لینا۔ فاذا هم بالساہرہ، اذا کو اذا فجائیہ کہتے ہیں، اچانک، سرپرائز، اچانک، وہ لوگ ساحرہ میں ہوں گے۔ با یہاں پر فی کے معنی میں، با یہاں کس معنی میں ہے؟ فی فی کے معنی میں میں، کے معنی میں۔ چٹیل میدان میں ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک اچانک وہ لوگ چٹیل میدان میں ہوں گے، سور پھونکنے کے بعد یا اس چیز کے بعد لوگ اپنی قبروں سے نکل جائیں گے اور چٹیل میدان میں ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سطح زمین پر ہوں گے، یا بعض لوگوں نے کہا ایسی زمین پر جس پر کوئی گناہ نہیں ہوا، ناجائز کسی کے ساتھ کس پر ظلم نہیں کیا گیا، کسی کا خون نہیں بہایا گیا، بہرحال یہ معنی زیادہ بہتر ہے، چٹیل میدان میں ہوں گے۔ یہاں تک بات واضح ہوئی؟ یعنی پاک اور شفاف زمین ایسا بولا جا رہا ہے۔ کیا؟ ساحرہ سے مراد جہاں پر گناہ نہیں ہوتا، یہ تفصیلی بات بتائی گئی ہے، ہاں تو ہاں، ایسی زمین ایسی زمین جو جہاں پر پاک اور شفاف ہوگی۔ گناہ نہیں ہوا، یعنی پاک صاف زمین، کسی اچھا طرح کی اچھا، کوئی برائی کوئی گناہ نہیں ہوا، ایسی زمین جس پر ظلم نہیں ہوا کسی کے ساتھ۔ اگلی آیت پر آتے ہیں۔ ہاں پڑھیے، ابھی یہ آیتیں پڑھیے، ابھی موضوع بدل گیا۔ ابھی تک قیامت سے متعلق آیتیں تھی، یہ سورۃ تفسیر ابن کثیر جو ہم لیے تھے، تو روح نکالنے کا منظر، اور اس کے بعد قیامت کے کچھ مناظر، قیامت کے سور، بارے میں کفار کا استحالہ پیش کرنا، محال سمجھنا، یہ ساری باتیں تھیں۔ ابھی جو بات آ رہی آگے، یعنی آیت نمبر 15 سے موضوع بدلا ہوا ہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک ایک موضوع ہے، موسیٰ اور فرعون کے بارے میں۔ اور قرآن میں یہ واقعہ بکثرت، یعنی موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بکثرت آپ کو ملے گا۔ ہاں پڑھیے، آیتیں پڑھیے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ ہاں بہتر، ماشاء اللہ۔ یہاں پر حل اتاک حدیث موسیٰ، حل کیا؟ اس پر انشاءاللہ حل کے اس پر لکھاتے ہیں کہ حل کا کیا مفہوم ہے۔ ایک جو معنی بکثرت حل کا کیا جاتا ہے وہ کیا معنی ہے حل کا؟ پہلی آیت کو ترجمہ کیے، کچھ مثالیں بھی اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ استفہامیہ، استفہامیہ، کیا کو۔ حل، حل کا کیا معنی کیا ہے؟ کیا؟ کیا، یہی معنی بکثرت بولا جاتا ہے۔ حل، حل انت طالبہ،
हल अंत नाम मुदर्रिस, हल ला अंत हिंदिया, नाम कराना हादी ताबीरा। ये सब ताबीरात हम पढ़ी इस तरह की। नाम हम्म। मा माना हल, इस्तिफहाम क्या सवाल हाँ, सवाल के लिए। उसके बाद सवाल के अलावा एक दूसरा माना है जिसकी कुछ मिसाल इंशाल्लाह मैं लिखाता हूँ। अता का, अता का मा माना अता का, आपके पास आई हाँ, आपका इस आप से कौन मुराद है, किसको खिताब आप किया जा सल्लल्लाहु रहा अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तो दो चीजों का इस्तेमाल, एक तो जो आपने बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक दूसरा इस्तेमाल है एक आम और एक खास ऐसा कारी, जो भी पढ़ रहा है, जो भी अभी कुरान पढ़ रहा है, हम आप पढ़ रहे हैं, रीडर हल अता का, ऐ कुरान को पढ़ने वाले जो तुम अभी कुरान को पढ़ रहे हो, क़यामत की सुबह को जो पढ़ेगा, हल अता का, ऐ कुरान को पढ़ने वाले जो तुम अभी कुरान को पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारे पास ये बात पहुंची है? एक खास माना कि नबी खास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, इन पर डायरेक्ट कुरान खास नाजिल हुआ। नबी को है ठीक है, ये माना आम क्या हुआ? खास। खास है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूसरा आम आम, हर वो इंसान जो कुरान को पढ़ रहा है, क्या तुमको ये बात पता है, ये इस वाकये की खबर आपको है? वाज़ेह अभी दोनों माना वाज़ेह हुआ हल अता का, जी जी उस्ताद हल अता का, इसका दोनों माना वाज़ेह हुआ जो खिताब का। जी उस्ताद हाँ, तो पहली आयत का सिर्फ तर्जुमा कीजिए, उसके बाद थोड़ा फिर रुकेंगे। हल अता का क्या आपके पास आई हदीस मूसा मूसा अलैहिस्सलाम की बात हाँ, हदीस यहाँ पर वाकये के माने में, खबर के माना में, बात के माना में। खबर ठीक है, हदीस यहाँ पर किस माना में है? खबर हदीस के जो माने में कुरान है की शरह है, उस माना में नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर किस माना में है? खबर या बात वाकया खबर के माना में, हदीस। तो क्या वाकया, खबर, न्यूज, क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात की खबर आई है? यहाँ पर हल, हल अताक हदीस मूसा, ये तफसीर सामने रखते हैं नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली की। तो इसमें एक आयत, एक आयत रहती है। तफसीर इब्न कसीर में उमूमन मौजूआत का ख्याल किया गया, एक मौजू से मुतल्लिक आयतें एक साथ रहती हैं। हल के बारे में एक इस जो मफहूम में इस्तेमाल होता है बकसरत, वो है इस्तिफाम। इस्तिफाम मतलब सवाल, क्वेश्चन, क्या। लेकिन एक दूसरा माना है जो कुरान में, वो क्या है पता है किसी को? हल सवाल के लिए नहीं, कद के माना में। यकीनन हल किस माना में? यकीनन कद के कद के माने में माना में, तहकीक के लिए। सर्टेनली इस तरह यानी सवाल नहीं किया जा रहा है, सवाल नहीं किया जा रहा, बल्कि खबर दी जा रही है, ये चीज आपको पहुंच चुकी है। हल अताक हदीस मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात आपको पहुंच चुके, सवाल नहीं किया जा रहा है। तो ये जो मफहूम हल का जो बकसरत है ताबीरात में और कुरान में भी, ये तो है। लेकिन एक जो दूसरा माना बयान के मुफस्सिरीन ने, वो भी बहुत अहम है कि सवाल नहीं किया जा रहा है, ताकीदी तौर पर बताया जा रहा है कि आपको तो पहुंच चुकी मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात, उसमें सब्र के मुतअद्दिद नाहिये हैं, और ये बकसरत है कुरान में। कद या एक हल कद के माना में, जब हल अता वाली ताबीर आई कुरान में, कौन सी ताबीर आई? हल अता के साथ जब आई हल अता की ताबीर जहां पर आ रही कुरान में, वहां पर हल किस माना में है? कद के माना में। ताकीद के माने में ताकीद के अभी माने इसको में रिपीट कीजिए, कद अपने अल्फाज में रिपीट कीजिए, फिर कुछ मिसालें मैं बताता हूँ। जहां भी कुरान में हल के साथ अता के साथ हल आता है तो वहां हाँ, कद का माना होगा हाँ, यानी हल अता की जो ताबीर आ रही है, हल अता का जो उसलूब आ रहा है, वहां पर हल किस माना में है? कद के माने में आएगा कद के माने में आएगा यकीनन। हाँ, कद। और कद का माना क्या है? तहकीक यकीनन और ताकीद। कद यकीनन का माना क्या है?
تحقیق اور البتہ تاکید، ہاں یعنی پھر اس میں سوال نہیں ہو رہے گا، کوشچن نہیں رہے گا، بلکہ تاکیدی طور پر خبر دی جا رہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سورہ مومنون کی پہلی آیت پڑھیے، قد افلح المؤمنون، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یقیناً کامیاب ہو گئے سارے ہاں، مومن۔ تو کامیابی کو، مومنین کی کامیابی کو تاکیدی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں افلح المؤمنون تو بھی ٹھیک ہے، لیکن قد لگانے کا کچھ فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ تاکید، تحقیق، قد افلح المؤمنون۔ تکبیر جب ہوتی ہے تو مکبر کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہونے جا رہی، لیکن پھر وہاں پر قد لگ رہا ہے۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے قد لگنے کا؟ تحقیق، البتہ تحقیق، تاکید، یقیناً ہاں۔ تحقیق۔ تو اسی طرح جب حل عطا تعبیر میں آتا ہے، حل کے ساتھ عطا آتا ہے، یا حل عطا کی تعبیر جہاں پر قرآن میں، وہاں پر حل کس معنی میں ہے؟ تحقیق کے معنی میں، قد، قد قد کے کے معنی معنی۔ میں ہے۔ تحقیق کا معنی مت کہیے، میں اردو سے منع کرتا ہوں، عربی بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جو بول چال وہ بھی عربی میں ہو، لیکن بہرحال پریشانی ہے طلبا کی، طالبات کی، استاد بھی نہیں کر پاتے۔ تو حل قد کے معنی میں، جب قد کے معنی۔ تحقیق کے معنی ہم کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ قد کا معنی تحقیق ہی نہیں صرف ہے، یقیناً بھی کہہ جی سکتے ہیں آپ، البتہ بھی کہہ سکتے ہیں، بے شک بھی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے بھی ہے۔ تعبیر استعمال کریں جس میں قد میں جو تاکید کا معنی ہے وہ آ جائے، عام جملوں کی بنسبت اس جملے میں تاکید آ جائے۔ واضح ہے؟ تو حل نعم، عطا کی تعبیر جو ہے وہاں پر حل استفہام کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے ہوگا؟ قد، قد کے معنی قد میں۔ کی، ہاں ابھی کچھ مثالوں کو میں بتاتا ہوں، بہتر ہوگا اس مثالوں کو آپ لوگ لکھ دیجیے، یا نہیں لکھ پا رہے ہیں ابھی، اگر اسپیڈ تو خیر میں نہیں بہت کرتا ہوں، تو ریکارڈنگ سے آپ لوگ لے لیں۔ پہلی آیت ہے جو ترتیب کے اعتبار سے سورہ طٰہٰ کی، پڑھی آیت۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، یہ تقریباً یہ آیت اور سورہ نازیات کی جو آیت ہے بہت حد تک ملتی ملتی جلتی۔ جلتی یا ایک ہی جیسی، ہوں، تھوڑا سا کچھ یا فرق ایک ہوگا ہی، شاید واو کا یا بغیر واو، واؤ کا، واؤ کا، واو هل کا فرق، اتاک حدیث موسیٰ، ہاں تو صرف واؤ کا فرق ہے۔ واو کا فرق، واو کا معنی، حل کا معنی کیا ہو یہاں پر؟ قد، قد، يقينا قد قد، کا معنی۔ قد۔ تفسیر میں دونوں باتیں ہیں، لیکن یہ کہ میں قد والے معنی پر کیوں زور دے رہا ہوں، کیونکہ اس معنی کو لوگ جانتے نہیں۔ تفسیر میں دیکھیے کیا جی لکھا ہوا، قد احتاک، قد آئے جی واضح ہے؟ جی جی۔ سبحان اللہ، نعم۔ پڑھیے یہ آیت پڑھیے، سورہ زاریات آیت نمبر 24۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ہاں ما معنی ہونا حل عطا کا، قد، قد کا معنی، ہاں دیکھیے یہاں پر بمعنى قد، جی حل بمعنی قد، واضح ہے؟ نعم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ بھی ہے نا شیخ؟ هل آ رہے اتاک حدیث الغاشیہ، آ رہے پڑھیے اس آیت کو پڑھیے۔ هل هل أتى اتى، على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ یہاں پر بھی حل آتا ہے، جی شی، جی حل بمعنی قد، قد، حل قد کا بمعنی معنی، قد۔ قد بمعنى قد۔ پڑھیے اس آیت کو پڑھیے۔ هل أتاك حديث الجنود؟ جی نہ یہاں پر بھی وہی چیز ہے، حل عطا کا، حل عطا کا حل بمعنی قد۔ سورہ غاشیہ کی پہلی آیت جس کے بارے میں اشارہ ہے، یہ شاید سب سے آخر ہے۔
هل پڑھیے أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية نعم یہ سمجھ میں آئی مثال آپ کو خلاصہ نعم کلام جی کیا رہا ان چیزوں کا بمعنى بمعنى قد قد بمعنى قد حل عطا کی جو تعبیر ہے یہاں پر حل قد کے معنی میں ہوتا ہے جی حل کس معنی میں ہے قد قد کے معنی قد کے معنی تو یہ جو مثالیں بتائی گئی ان مثالوں کو آپ نوٹ کر لیجیے ہاں ابھی آیت میں اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں آپ